السلام علیکم۔ ایک ناول سے اقتباس جس میں ایک شخص حقیقت کی تلاش کے دوران ذہنی کرب سے گزرتا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ پراسرار شخص جس کے ذہن کی نسوں سے جہنم کی آگ کھل گئی تھی، عجیب نہ سمجھی اور ہیجان کی حالت میں رابطے کی ایک سطر کے امکان سے بھی مایوس، اپنے سر کو مضبوط بازوؤں کی زنجیر میں جکڑے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ الاؤ بنتا جا رہا تھا، جس میں سورج کے بطن کی طرح آگ ہی آگ تھی، سوائے ایک مسلسل تڑپتی آنکھ کے سب کچھ پگھل چکا تھا۔ یہ کائنات جو نہ جانے دیوتاؤں نے کیوں بنا دی تھی، یا جو پانی سے بنی تھی، یا کسی متعین غیر ممیز اور لامحدود مادے سے، یا ہوا سے، یا آگ سے، یا اس ساری کائنات کو واحد اور اصلی و ابدی ہستی نے بنایا ہے، یا یہ ایک فطری سائنسی عمل کا نتیجہ ہے، یا یہ کسی بڑے دھماکے کا نتیجہ ہے، اور یہ انسان جسے دیوتاؤں نے اپنے کام میں سہولت پیدا کرنے کے لیے چکنی مٹی سے بنایا، یا کوئی سمندری مخلوق خشکی پر آ گئی اور اس نے ماحول سے مطابقت پیدا کر کے انسان کی صورت اختیار کر لی، یا اس کی تعمیر آتش اور مادے کے مرکب سے ہوئی، یا اسے عالم بالا سے سزا کے طور پر یا امتحانی مدت پوری کرنے کے لیے زمین پر بھیج دیا گیا، کسی دوسرے سیارے سے اس کے عناصر زمین پر منتقل کر دیے گئے، اس ساری زمین پر جہاں یہی عناصر، ایسی ہی دوسری کروڑوں زندگیاں، زندگی کے یہی اسباب، پیدائش کی ایسی ہی توجیہات، اور وقت کے ایسے ہی مساوی فاصلے، اور پیدائش و فنا کے یہی راستے ہیں۔ انسانی زندگی اور انسانی ذہن جو ایک وقت میں ایک ہے، جو خدا کو تسلیم کرتا ہے اور انکار کرتا ہے، یا دوبارہ اس دنیا میں لوٹ آنے پر یقین کرتا ہے، یا آخرت پر یا نہیں کرتا، جو زندہ رہتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اور یقین کرتا ہے اور کچھ نہیں جانتا، سمجھتا ہے کہ جانتا ہے مگر کچھ نہیں جانتا، یہ سب کچھ بھی سامنے ہے یا عیان نہیں ہے، اس کی حقیقت ایک ہے، اس کا انجام ایک ہے، اور وہ انجام جس کی فکر سے بھی مقدم ہے جینا، اور جینے کے لیے انسان ہر روز ہزاروں جانوں کا قتل کرتا ہے تاکہ زندہ رہے، اور زندگی کے لیے ہزاروں جانیں اپنے تصرف میں لاتا ہے، اور جنہیں یہ کھاتا ہے وہ دوسری لاکھوں جانیں کھاتے ہیں، اور وہ تیسری لاکھوں جانیں۔ یہ سب دنیا کے مجموعی نظام میں کیا فرق پیدا کرتے ہیں؟ اس زمین پر کسی جاندار کی تھوڑی بہت جمع تفریق دنیا میں کیا کمی پیدا کر دیتی ہے؟ اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اگر ایسا ہو تو حصول لذت اور ترک تکلیف کے مقاصد کیا ہوں؟ زندگی کیا ہوگی؟ لیکن حصول لذت اور ترک تکلیف کی کوشش میں زندگی کیا ہے؟ کیا زندگی جانوں کے اسی لین دین کا نام ہے؟ ذہن کی نسوں سے امڑتی آگ کا کھولاؤ مزید بڑھ رہا ہے، جس میں آنکھ کی دیکھی اور کان کی سمیٹی ہر بات ذہن میں آ کر ابل رہی ہے۔ لگتا ہے اس الاؤ میں تڑپتی آنکھ بھی اب پگھلنے کے قریب ہے۔ جن سرکار کے ذہن کے چاروں طرف لوگ سے اس شخص کو جس کی بات ہو رہی ہے، جس کا ذہن ایک الاؤ کا شکار ہے، اسے جنس کا سرکار کہنا شروع ہو چکے ہیں۔ جن سرکار کے ذہن کے چاروں طرف دھوپ ہی دھوپ ہے، جس میں سناٹے کی بنبناہٹ مکمل طور پر احاطہ کیے ہوئے ہے، وسیع خلائیں ہیں، اور ایک احساس کی قوت سے احساس عدم وجود لیے وہ انجانی منزلوں کی طرف گامزن ہے، اور قطبی ضیاؤں کی طرح قوس قزح کے سارے رنگ لامحدود لہروں کی طرح اس کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کی نظریں اس کے ذہن کے انتعاش الاشیاء کے اثر سے نمودار ہونے والے ستاروں کے رنگین عکس تلاش کر رہی ہے۔ نیچے لوگوں کا ہجوم ہے، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، زندگیوں کا ایک غیر محدود اور غیر محسوس نظام ہے، ایک عنصر کے مختلف نام ہیں، اور ان ناموں کے دفع کا، ان ناموں کی بقا کا کبھی ختم نہ ہونے والا تصادم جاری ہے۔ اس تصادم میں اس وسیع تر برادری کے لوگ آپس میں مسلسل الجھ رہے ہیں، اور حقیقت نہ جاننے کے لیے کسی ایسے حرامی بچے کی مانند ہیں جو اپنے اجداد کی تلاش سے لا تعلق ہو کر
باہمی رشتوں کے وجود سے انکار کر دے، پھر چاروں طرف اندھیرا ہو گیا۔ اس کے ذہن کی کیفیت اسی تاریکی میں ڈوب گئی۔ تھینک یو۔